وین جیسے ہی اپنے اسٹاپ پر کھڑی ہوئی تو میں وین سے نیچے اترا۔ میرے ساتھ ایک نوجوان بھی وین سے نیچے اترا، لیکن وہ لڑکھڑا کر سڑک کے کنارے لگی ہوئی خاردار دیوار سے جا ٹکرایا۔ میں نے اسے سہارا دیتے ہوئے ایک جگہ پر بٹھا دیا، ایک راہگیر کو پانی لانے کا اشارہ کیا، جس پر وہ سرعت کے ساتھ ایک گلاس پانی کہیں سے لے آیا۔ میں نے اسے پانی پلایا تو اس نے اطمینان کا اظہار کیا۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو محسوس کیا کہ وہ دیکھ نہیں سکتا۔ اس کے چہرے سے اور ہاتھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے قریبی ہسپتال سے اس کی مرہم پٹی کروائی، پھر پوچھا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ اس پر اس نے مجھے بتایا کہ وہ آزاد کشمیر کے کسی گاؤں کا رہنے والا ہے۔ نام اس کا سلیم ہے، عمر 20-22 سال ہے۔ پھر وہ تفصیل سے اپنے بارے میں بتانے لگا۔ بچپن میں حادثے کے نتیجے میں میری آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ والدین پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرا مستقبل اور ان کی خوشیاں جاتی رہیں۔ انہوں نے میرے لیے بہت کوشش کی کہ کسی طور میری بینائی واپس لوٹ آئے، لیکن نہ ہی میری بینائی واپس آئی اور نہ ہی میری طرف سے ان کو کوئی راحت نصیب ہوئی۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے اس کی آواز بھرا گئی اور وہ رونے لگا۔ میں نے اسے تسلی دی تو پھر وہ گویا ہوا، کسی نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ میں چیمہ ہسپتال ڈسکہ میں جاؤں اور اپنی آنکھوں کا آپریشن کرواؤں تو شاید میری دنیا بدل جائے۔ مگر یہاں پہنچنے کے بعد مجھ پر آفتاب آن پڑی۔ دراصل اس روز میں گوجرانوالہ سے ڈسکہ چیمہ ہسپتال جا رہا تھا، جو کہ آنکھوں کا ہسپتال ہے۔ چند دن پہلے وہاں پر میرے والد صاحب کی آنکھوں کا آپریشن ہوا تھا اور میں ان کا پتہ لینے کے لیے جا رہا تھا کہ یہ واقعہ پیش آ گیا۔ سلیم کی کہانی اس کی زبانی سننے کے بعد میں اسے اپنے گھر واقع محلہ اسلام آباد گوجرانوالہ لے گیا۔ اس کے لیے میں نے ایک کمرہ مختص کر دیا۔ اس کے ساتھ والا کمرہ میرا تھا۔ درس و تدریس کے شعبے کے ساتھ میں نے ہومیوپیتھ کا شعبہ بھی اپنا رکھا تھا، اسی لیے لوگ مجھے ڈاکٹر کے نام سے جانتے تھے۔ میرے بیٹے بابر نے جب سلیم کی کہانی سنی تو وہ بھی اس سے خندہ پیشانی سے پیش آیا اور اس کی دل جوئی کی۔ چند دنوں کے بعد میں اس کو چیمہ ہسپتال لے گیا اور ڈاکٹروں سے مشورے کے بعد اس کی آنکھوں کا آپریشن کروا دیا۔ وقت آنے پر جب اس کی آنکھوں کی پٹی کھولی گئی تو بفضل خدا اس کی بینائی معجزانہ طور پر واپس لوٹ آئی۔ فرط مسرت سے الفاظ اس کے منہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اب پھر میں اس رنگین دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں گا، اپنے والدین، بہن بھائی، اپنے دوست احباب اور سب سے بڑھ کر کے اپنوں کو دیکھ سکوں گا، جن کی وجہ سے اس کی بینائی لوٹ آئی۔ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ پھر وہ والہانہ انداز میں پکارنے لگا، ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب پکارنے لگا۔ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنے محسن کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تشکر کے جذبات کے ساتھ خاموشی سے میں سلیم کے سامنے کھڑا تھا۔ رب العزت نے جو عزت مجھے بخشی تھی، میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا تھا۔ سلیم کی بینائی واپس آ گئی تھی۔ خوشی سے میرے آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ باقی لوگ بھی خوشی کے ان آنسوؤں کو نہ روک سکے۔ ہسپتال سے چھٹی ملنے کے بعد میں سلیم کو چند دنوں کے لیے پھر اپنے گھر لے گیا تاکہ وہ مکمل صحت یاب ہونے تک میرے گھر میں قیام کرے۔ جب وہ اپنے آپ کو ٹھیک محسوس کرنے لگا تو اس نے واپسی کی اجازت مانگی اور ساتھ ہی اس نے اصرار کیا کہ وہ بابر کو ساتھ گاؤں لے کر جانا چاہتا ہے، لیکن میں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ہم ایک دن باپ بیٹا تمہیں ملنے تمہارے گاؤں ضرور آئیں گے۔ پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بھیگی آنکھوں سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ سلیم کو ابھی اپنے گاؤں گئے ہوئے چند ماہ ہی ہوئے ہوں گے کہ برخوردار بابر بیمار پڑ گیا۔ بیماری کے پہلے دنوں میں تو اتنا دھیان نہ دیا کہ معمولی بخار ہے، انشاءاللہ چند دنوں تک اتر جائے گا، لیکن بخار اترنے کا نام نہ لیتا تھا۔ فکر مندی ہوئی تو شہر کے اچھے اچھے ڈاکٹروں تک رسائی حاصل کی، لیکن مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ بابر ماشاءاللہ 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے۔ تمام بہنیں اسے پیار سے بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کے نام سے بلاتی ہیں۔ اب بابر کی سب بہنیں بہت فکر مند تھیں اور آرزودا تھیں۔ دن رات اس کے لیے دعائیں کرتی تھیں، یا اللہ ہمارا بھائی ٹھیک ہو جائے، صحت یاب ہو جائے۔ بابر کی بیماری طول اختیار کرتی جا رہی تھی اور ہماری بے بسی اور پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پھر ایک دن بابر کو ایک معروف ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا، جہاں پر اس کے تمام ٹیسٹ لیے گئے۔
ٹیسٹوں کے رزلٹ آنے پر اس امر کا انکشاف ہوا کہ بابر کے گردے متاثر ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے اس کے تمام جسم پر سوجن آ گئی ہے۔ چہرہ، ہاتھ اور پاؤں بہت متاثر ہوئے تھے۔ اس تشخیص کے بعد مرض کا علاج شروع ہوا، لیکن وہ اسے کوئی افاقہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس سے پریشانی میں اور اضافہ ہوتا چلا گیا، اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ تمام ڈاکٹروں نے بابر کو لا علاج قرار دے کر گھر واپس بھیج دیا۔ اس دن اور پھر رات کو اہل خانہ کی حالت بیان سے باہر تھی۔ کچھ دیر بابر کے پاس بیٹھنے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ آنسوؤں کا طوفان تھمنے کو نہ آتا تھا۔ منفی سوچوں نے گھیر رکھا تھا۔ پھر بھی کسی وقت کبھی امید کی ہلکی سی کرن جلتی بجھتی محسوس ہوتی تھی۔ اندر سے تو میں ریزہ ریزہ ہو رہا تھا، پھر بھی میں اپنے آپ کو ٹوٹنے سے بچانے کی صحیح کر رہا تھا۔ رات رینگ رہی تھی اور میں زندگی کی اس تلخ حقیقت میں گم نہ چاہتے ہوئے بھی غنودگی میں چلا گیا، اور تھوڑی دیر کے لیے نیند نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ دیکھتا ہوں کہ سلیم میرے سامنے کھڑا ہے۔ وہ مجھ سے مخاطب ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کیوں پریشان ہیں؟ میں نے کہا تمہیں نہیں پتہ کہ تمہارا دوست بابر زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ بالکل نہ گھبرائیں، انشاءاللہ آپ کا بیٹا بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ سلیم کی اس نوید کے ساتھ ہی میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا سلیم نے مجھ سے کیا کہا؟ کیا کہا مجھ سے سلیم نے؟ وقت دیکھتا ہوں صبح کے 4 بج رہے ہیں۔ وضو کرتا ہوں، رب العزت کے سامنے سجدہ ریزہ ہو جاتا ہوں اور کہتا ہوں اے میرے مالک، جو نوید سلیم نے دی ہے اسے سچا کر دے، اس کو پکا کر دے، میرے بیٹے کو صحت عطا کر دے۔ بابر کے پاس جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ وہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے۔ وہ مجھے اپنے پاس پا کر کہتا ہے کہ ابو آپ ابھی تک سوئے نہیں؟ وہ تمہارا دوست سلیم ابھی مجھے خواب میں ملا تھا۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ابو مجھے بھی ابھی سلیم ملا تھا۔ وہ مجھے ایک وسیع و عریض سرسبز باغ میں لے گیا تھا۔ وہاں پر اس نے میری بہت دوڑیں لگوائیں۔ اس نے مجھے اتنا دوڑایا کہ میں پسینے میں نہا گیا۔ مجھے دیکھے میں ابھی بھی پسینے میں شرابور ہوں۔ امی کو بلوائیں تاکہ وہ مجھے نئے کپڑے لا کر دیں۔ میں ابھی تمہارے لیے دوسرے کپڑے منگواتا ہوں۔ ابو آج مجھے اپنا ناشتہ اپنے ہاتھوں سے بنا کر دیں، مجھے بڑی بھوک لگ رہی ہے۔ وہ کہنے لگے کیا ناشتہ کرو گے؟ 2 پیس بریڈ، جام اور 7 کڑک چائے۔ ابھی لاتا ہوں، تم پہلے منہ ہاتھ دھو لو۔ صبح ہونے کو ہے۔ سحر کی جاں فضا ہوائیں محسوس ہونے لگی ہیں۔ دل میں امید کی کرنیں پھوٹنے لگی ہیں۔ فضا خوش رنگ نظر آنے لگی ہے۔ دل میں اطمینان محسوس ہونے لگا ہے۔ چاہت اور لگن سے بابر کے لیے ناشتہ تیار کر لیا۔ ناشتہ کرتے ہوئے بابر کا چہرہ آنے والی خوشی کے تصور سے دمک رہا ہے۔ بابر کی صحت میں بہتری آنے لگی ہے۔ ہر نیا دن اس کی صحت کی نوید لا رہا ہے، اور پھر الحمدللہ وہ دن بھی آ گیا ہے کہ بابر مکمل صحت یاب ہو چکا ہے۔ اس دن بابر کی والدہ، بہنوں اور پورے خاندان والوں کی خوشی دیدنی ہے۔ ماشاءاللہ بابر اسحاق کی شادی ہو چکی ہے۔ وہ امریکہ کے شہر نیو یارک میں مقیم ہے۔ پہلے سے 4 بچے ہیں، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ اب جب کبھی تنہائی کے عالم میں پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہوں تو وہ ایک اجنبی جس کا نام سلیم تھا یاد آتا ہے، تو کہتا ہوں کہ اس نے میری نیکی کا صلہ اسی دنیا میں مجھے لوٹا دیا۔ میرے دل سے اس کے لیے دعائیں نکلتی ہیں اور پھر یہ چہرہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا ہے۔